السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے بچا کر رکھے. کلاس 5 سب بچے کیسے انجوائے کر رہے ہیں اپنی گھروں میں؟ اپنے گھر میں خیر و عافیت سے ہیں. آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اسلامیات کا. ہمارا سبق نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس میں پڑھنے والے ہیں صفحہ نمبر 7 اور 8 کو، اور اس کا عنوان ہے سورۃ الزلزال. اسی کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب بچے اپنی کتابوں کا پیج نمبر 7 کھول لیں تاکہ ہم اس کو آگے پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس کا ہم آج ترجمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے سبق ہیں. آج ہم سے اس کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا، اور زمین اپنا بوجھ نکال باہر کرے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ بے شک تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی. اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا. سورۃ الزلزال بیسیکلی بیٹا یہ سورت ہمارے سامنے اس دنیا کے ختم ہونے کو بتا رہی ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. کوئی بھی چیز اس پہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اب اس میں جو سمجھنے کی باتیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات کہ بیٹا قیامت آنے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے. دوسری بات جو ہمیں اس صورت سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دن زمین زور سے ہلائی جائے گی. زور سے ہلائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت جب آئے گی تو ایک بہت زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا، بہت سخت ترین جو ہوگا وہ زلزلہ آئے گا. چوتھی بات جو ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ اس دن وہ زلزلہ آنے کی وجہ سے زمین کھل جائے گی اور کھلے گی، اور جتنے بھی لوگ اس میں جا چکے ہیں، مطلب دفنائے جا چکے ہیں، اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، وہ سارے کے سارے باہر نکالے جائیں گے. اور زمین جو ہوگی وہ خود بخود اپنی تمام خبریں بتائے گی. زمین بول کے بتائے گی کہ میرے اوپر کیا کیا کام ہوتے رہے ہیں، اور یہ اس کو طاقت کون دے گا بولنے کی؟ یہ طاقت اسے اللہ تعالیٰ دیں گے. اور چھٹی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس دن جب قیامت قائم ہوگی تو کسی پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر کسی نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے تو اس کا اجر بھی اس کو دیا جائے گا، اس کے بدلے میں بھی اس کو انعام دیا جائے گا. اور اگر کسی نے چھوٹا سا بھی کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا. یہ پھر ہمارے خالق پہ ہے کہ وہ اسے معاف کر دیتا ہے یا اس کا بدلہ اس کو دیتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ بیٹا کتنی سوچنے کی بات ہے کہ ہم جب دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے جب پسند نہیں نہ ہوتا تو ہم چھپا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب کوئی غلط کام کیا تو ہم نے اس کو چھپا لیا، مما کو بھی نہیں بتایا، پاپا کو بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں پتہ چلا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا. اور اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے کہ تم نے کیا کام کیا تھا. اور وہ کس دن بتائیں گے؟ وہ قیامت کے دن بتائیں گے، جب تمام لوگوں کو جو مر چکے ہوں گے ان کو بھی اکٹھا کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے. اور دوسری بات جو سوچنے والی ہے بیٹا کہ دنیا میں ہلکا سا زلزلہ آتا ہے نا تو ساری زمین ایک مرتبہ ہل جاتی ہے اور تمام کے تمام لوگ ڈر جاتے ہیں.
اور قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا کہ زمین ایک دفعہ برابر ہو جائے گی، اپنے اندر سے ہر چیز نکال کے باہر پھینک دے گی، تمام جو لوگ اس زمین میں دفن ہو چکے ہیں ان کو باہر نکال کے جو ہے وہ ڈال دے گی، اتنی زیادہ جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گی۔ اور جو کافر لوگ نہیں مانتے، کہ کافر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم مر گئے تو ختم ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس سورت میں بتاتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو، ہر انسان نے اٹھائے جانا ہے اور اس کو اس کی اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اگر اس نے نیکی کی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور اگر اس نے کوئی برائی کی ہے تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ یہ باتیں آج ہمیں اس صورت سے سمجھ آئی ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔